الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. برادران اسلام، محلہ حیدرآباد کے نوجوانوں نے آج کے اس عظیم الشان اصلاح معاشرہ کانفرنس کا انعقاد کیا ہے. میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں محلہ حیدرآباد کے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے دامے درمے سخنے جس طرح کی بھی قربانیاں دی ہیں، یقیناً وہ قابل مبارکباد ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور اجر عظیم سے نوازے. برادران اسلام، اشتہارات اور ابلاغ میڈیا کے ذریعے آپ کو یہ اطلاع مل چکی ہے کہ آج کے اس کانفرنس کے دو عظیم مقرر ہیں. پہلے مقرر عالی جناب مولانا شاہد جمال صاحب ندوی حفظہ اللہ، استاد جامعہ اثریہ دارالحدیث مئو، اور دوسرے خطیب ہیں جناب ڈاکٹر عبدالغفار صاحب سلفی حفظہ اللہ، استاد مدرسہ احیاء السنہ بجردیہہ بنارس. ہمارے یہ دونوں معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ العزیز آپ کے درمیان یکے بعد دیگرے وہ تشریف لائیں گے اور کتاب و سنت کی روشنی میں ایک اہم موضوع پر آپ حضرات کے سامنے خطاب کریں گے. اس لیے میں ان تمام حضرات سے درخواست کر رہا ہوں جو سڑکوں پہ کھڑے ہوئے ہیں یا ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں، یہ ایک دینی مجلس ہے، اس مجلس میں بیٹھنا کار ثواب ہے. اس لیے آپ حضرات جلسہ گاہ کے اندر اپنی نشستیں لے کر کے بیٹھ جائیں تاکہ اطمینان و سکون کے ماحول میں آپ حضرات علماء کرام کے مواعظ حسنہ سے مستفید ہو سکیں. قبل اس کے کہ آپ حضرات کے سامنے ہمارے معزز خطیب تشریف لے آئیں، میں چاہتا ہوں کہ چند منٹ آپ حضرات کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں نماز کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں. یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے. اس طرح کے کانفرنس کے انعقاد کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو کوتاہیاں، جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے.
آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک دو نہیں بلکہ بے شمار برائیاں پیدا ہو گئی ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ انہی برائیوں میں سے سب سے اہم چیز جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئی ہے وہ ترک نماز ہے۔ تو معاشرے کے اندر خاص طور سے ہمارے نوجوانوں میں اور ہمارے بوڑھوں کے اندر بھی تساہلی اور غفلت نماز کے ترک سلسلے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جبکہ نماز ایک اہم عبادت ہے، ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 ستون پر قائم کی گئی ہے۔ ان میں سے پہلا ستون اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا۔ دوسرا رکن اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ تیسرا رکن ہے وایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ چوتھا رکن ہے وصیام رمضان، رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھنا۔ اور آخری رکن کہا گیا کہ حج ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے ہمارے پاس اتنی دولت دے رکھا ہے کہ گھر کے اخراجات نکالنے کے بعد ہم مکہ کا سفر آسانی کے ساتھ کر سکیں تو ہمارے اوپر حج فرض ہے۔ اسلام کے 5 رکنوں میں سے سب سے اہم رکن جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے بارے میں قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی جسے عصر کی نماز کہا جاتا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کی عبادت کے لیے اطمینان و سکون کے ساتھ نماز کے اندر کھڑے ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، نماز کے حفاظت کا ہمیں حکم دیا گیا، نماز کی پابندی کا ہمیں حکم دیا گیا، اور خاص طور سے درمیانی نماز جسے صلاۃ عصر کہا جاتا ہے، جس کے ضائع ہونے کا زیادہ خطرہ رہتا ہے، اس کی بھی حفاظت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے عصر کی نماز کو ضائع کر دیا، گویا اس نے اپنے اہل و عیال اور اپنے مال کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ نماز عصر کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ میرے بھائیوں، نماز وہ عظیم الشان عبادت ہے جس نماز کو فرض کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلایا، اور بلانے کے بعد آپ کو جو عظیم تحفہ دیا وہ تحفہ نماز ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز یہ مومنوں کی معراج ہے۔ اللہ کے نبی کو معراج میں بلایا گیا، ان کی معراج کرائی گئی، اور معراج میں تحفہ جو دیا گیا اس تحفے پر عمل کرنے والے، اس کی قدر کرنے والے ہم امتی ہیں، اس لیے نماز مومنوں کی معراج ہے۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بادشاہ وقت
किसी को अपने दरबार में बुलाए और इस बात का ऐलान करे कि आज आपको एवाज़ दिया जाएगा, आज आपको इनामात से नवाजा जाएगा, आज आपको बादशाह की तरफ से तोहफा दिया जाएगा, तो वो शख्स कितना मसरूर होता है, कितना खुश होता है कि आज हमें बादशाह के दरबार में बुलाया गया है, हमें पार्लियामेंट में बुलाया गया है, हमें एवार्ड देने के लिए बुलाया गया है। और जो एवार्ड उसे दिया जाता है, जो तोहफा उसे दिया जाता है, वो उसके लिए एक यादगार होती है। और जब लेकर के आता है तो हर आदमी उसे मुबारकबाद देता है और वो शख्स बहुत ज़्यादा खुश होता है। मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेराज के अंदर बुला करके नमाज जैसी अहम इबादत को तोहफे के तौर पर दिया है। और आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज एक वक्त की नहीं फर्ज किया था, बल्कि 50 वक्त की फर्ज किया था। लेकिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई और उन्होंने पूछा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी उम्मत पर कितने वक्त की नमाज फर्ज किया है? तो उन्होंने कहा कि 50 वक्त। तो उन्होंने कहा मैंने अपनी उम्मत को तजुर्बा किया है, मैंने देखा है, इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जाइए और उसमें तखफीफ कराइए। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास गए और उनसे दरख्वास्त किया, ए अल्लाह नमाज में तखफीफ कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज में कमी किया, यहाँ तक कि वो नमाज कम होते होते 5 वक्त पर आ गई। जब 5 वक्त पर आ गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मेरा वादा बदलता नहीं, मैंने जो वादा किया है कि मैंने आपकी उम्मत पर 50 वक्त की नमाज फर्ज किया है, अगर आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज अदा करेगी तो हम उसे 50 वक्त की नमाज का सवाब देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना रहीम व करीम है कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे और सवाब पाएंगे 50 वक्त की नमाज का। नमाज एक ऐसी अहम इबादत कि जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को काबे के पास भेजा और उन्हें यह हुक्म दिया कि जाओ मेरे महबूब को 5 नमाज के औकात बताओ और उन 5 नमाज का तरीका बताओ कि कैसे नमाज पढ़ी जाएगी, कितनी रकात पढ़ी जाएगी, किन वक्तों में पढ़ा जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ ले आए और 5 नमाजों के औकात बताए, नमाज का तरीका बताया। और उसके बाद हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के सामने नमाज पढ़ करके दिखाया और बताया कि देखो सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, मैं जिस तरह से नमाज पढ़ता हूँ अगर इस तरह से नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ काबिल कबूल होगी। बुखारी की रवायत है कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मिंबर पर तशरीफ ले गए और आपने मिंबर पर खड़े होकर के नमाज पढ़ी, आपने क़याम किया, आपने रुकू किया। मिंबर पर जब सजदे का नंबर आया तो आप मिंबर से उतरे और उतरने के बाद आपने जमीन पे सजदा किया। जब सजदा मुकम्मल हो गया तो फिर मिंबर पर चढ़ गए और आपने कहा कि मैंने तुम लोगों के सामने जो नमाज पढ़ करके दिखाया है इसलिए दिखाया है ताकि तुम लोग मुझसे नमाज का तरीका सीख लो और मेरी इत्तबा करो, मेरी पैरवी करो और इस मेरी नमाज को मुझसे सीख लो। तो
نماز کو سکھانے کے لیے، نماز کی تربیت دینے کے لیے، نماز کی ٹریننگ دینے کے لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر چڑھ کے نماز پڑھ کر کے دکھایا۔ یہ نماز اتنی اہم عبادت ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا تھے، جانکنی کے عالم میں تھے، اس وقت آپ کی زبان مبارک سے جو آخری کلمہ نکلا وَالصَّلَاةَ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اے لوگو نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ یعنی اللہ کے نبی آخری وقت میں بھی نماز کے فکر کیے ہوئے تھے، اور صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ہمارے زمانے میں کسی چیز کے ترک کرنے کو لوگ کفر تصور نہیں کرتے تھے سوائے نماز کے۔ یعنی جو شخص نماز چھوڑ دیتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، تو ہماری نگاہ میں گویا اس نے کفر کیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر ہے، جس نے جان بوجھ کر کے نماز جیسی عبادت کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ میرے بھائیو، نماز کے اندر تساہلی برتنا، لاپرواہی برتنا، اس کی بھی ممانعت ہے، قرآن کے اندر ہے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، کہا کہ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ اس شخص کے لیے تباہی اور بربادی ہے جو اپنی نماز کے اندر تساہلی برتتے ہیں، لاپرواہی برتتے ہیں، ایک وقت کی نماز دوسرے وقت میں پڑھتے ہیں، یعنی کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں۔ اس طرح کی نماز جو ہے ہمارے لیے ہلاکت و بربادی کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں، نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ عبداللہ ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو کسی علاقے کا گورنر بنا کے بھیجتے تھے تو ان کو اس بات کی ہدایت کرتے تھے کہ میرے کاموں میں سب سے اہم کام اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کیا، جس نے نماز کی پابندی کیا، اس نے دین کی حفاظت کیا، اور جس نے نماز کو ضائع و برباد کر دیا اس نے دین کو ضائع و برباد کر دیا۔ میرے بھائیوں، نماز اتنی اہم عبادت ہے، چنانچہ نماز کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے مجھ پر حد جاری کر دیجئے۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے سزا کا مطالبہ کیا تو اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے نبی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، آپ نے نماز پڑھایا، اس صحابی نے آپ کے پیچھے نماز ادا کیا۔ جب نماز ختم ہو گئی تو ان کے اندر بے چینی تھی، بے قراری تھی، پریشانی تھی۔ پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھ پر حد قائم کر دیجئے، مجھے سزا دے دیجئے۔ دنیا کی سزا مجھے گوارا ہے لیکن آخرت کی سزا مجھے گوارا نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ابھی میرے ساتھ آپ نے نماز نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بے شک ہم نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو تم نے نماز ادا کیا ہے اس نماز کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو نماز پڑھنے سے گناہیں معاف ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ 5 وقت نماز، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرے رمضان، یہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے جو اس کے درمیان سرزد ہوتی ہے۔ یعنی آپ نے
ایک نماز پڑھی، اس کے بعد پھر دوسری نماز پڑھا، تو ایک نماز سے لے کر کے دوسری نماز کے درمیان جو آپ سے گناہ ہوتے ہیں نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے ایک جمعہ پڑھا پھر دوسرے ہفتے جمعہ پڑھا، تو ایک جمعہ کے بعد جو دوسرا جمعہ آپ نے پڑھا، بیچ میں جتنے گناہ ہوتے ہیں جمعہ کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے سال میں آپ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، ایک رمضان کا روزہ آپ نے رکھا، پھر دوسرے سال آپ نے رمضان کا روزہ رکھا، اس بیچ میں آپ سے جو گناہیں سرزد ہوئی ہیں اللہ رب العالمین رمضان کا روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نماز کی پابندی کیجئے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں برائیوں کو دور کرتی ہے۔ اگر آپ نماز کی پابندی کرتے رہیں گے، نماز کا خیال رکھیں گے، نماز میں تساہل یا غفلت نہیں کریں گے، تو آپ کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا، جہنم کا خوف پیدا ہوگا، آپ کے دلوں میں جنت کی خواہش پیدا ہوگی، اور جب آپ کے دل کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو کبھی آپ برائیوں کے قریب نہیں جائیں گے، اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھیں گے۔ آج ہمارا معاشرہ جو بگڑتا جا رہا ہے، ہمارا نوجوان بے نمازی، ہمارے بچے بے نمازی، ہماری عورتیں بے نمازی، ہمارے بوڑھے بے نمازی، مسجدیں مرثیہ کھا بنی ہوئی ہیں، یہ ہماری تباہی کا ذریعہ ہے۔ اگر آج ہم نماز کی پابندی کرنے لگیں تو معاشرے کے اندر جتنی بھی برائیاں پیدا ہو چکی ہیں ایک ایک کر کے ساری برائیاں دور ہو سکتی ہیں، کیونکہ نماز ہماری برائیوں کو دور کرنے والی ہے۔ ذرا آپ سوچئے، ہر وقت 5 وقت نمازوں میں آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اس سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھی کو پکارتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ پھر کون بندہ ہے جو اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کر کے آیا ہے اور اس کے بعد دوبارہ وہ گناہ کا کام کرے؟ ظاہر بات ہے اسے کے دل میں یہ خیال آئے گا، اگر ہم برائی کریں گے، بے حیائی کے کام کریں گے، پھر ہمیں نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، کس منہ سے جائیں گے؟ اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہوگا، اور جب یہ خوف پیدا ہوگا تو برائی کے قریب نہیں جائے گا۔ آج ہمارے جو بچے بگڑ رہے ہیں اس کی واحد ذریعہ جو ہے وہ ترک نماز ہے۔ اگر باپ نمازی ہو جائے، بیٹی نمازی ہو جائے، بہویں نمازی ہو جائیں، بچے نمازی ہو جائیں تو کوئی فضولیات میں نہیں رہے گا۔ آپ نماز پڑھیں گے، آپ کا دل مسجدوں سے رہے گا۔ آپ جانتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے، اور عرش کے سائے میں 7 آدمیوں کو جگہ ملے گی، ان میں سے ایک انسان وہ ہے جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہو، ایک نماز پڑھ کے آیا، دوسری نماز کی اس کو فکر ہو، جس کو دوسری نماز کی فکر ہوگی، نماز کی فکر کرتا ہوگا، کبھی وہ برائی کے قریب نہیں جائے گا۔ ارتداد کا جو فتنہ ہے وہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم دین سے دور رہیں گے تو طرح طرح کے فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سچا پکا مسلمان بنا، الہ العالمین ہمیں بھی نمازی بنا، ہماری اولاد کو بھی نمازی بنا، الہ العالمین اپنا نیک بندہ ہمیں بنا، دنیا میں جب تک تو زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔